رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، اور اس کو مدنی دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مدت ہے 10 سال، اور 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدنی دور 3 مرحلوں میں تقسیم ہے۔ پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار، تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل اور آثار۔ آج یہ دوسرا مرحلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فتح کی ابتدا، آثار 1 سال 11 ماہ۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ بیان اس بات کا ہے کہ جزیرت العرب پر اسلام مکمل غالب ہو گیا۔ یہاں 2 واقعے ہیں، ایک فتح مکہ ہے، ایک غزوہ حنین۔ فتح مکہ مدینہ منورہ سے روانگی 10 رمضان کو ہوتی ہے۔ پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان کیا ہوتا ہے، پھر مکہ مکرمہ میں داخلہ 20 رمضان کو کس طرح ہوتا ہے، پھر آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ فتح مکہ کا پورا واقعہ ہے۔ آپ نے سنا صلح حدیبیہ کے اندر معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ عرب کے قبائل مسلمانوں سے ملنا چاہے یا مکہ کے کافروں سے ملنا چاہیں ان کو آزادی۔ تو 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاعہ اور ایک بنو بکر۔ اس میں بنو بکر کافروں کا ساتھی ہو گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا ساتھی ہو گیا۔ یہ بات طے ہو گئی اس کے اندر کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی لڑائی ہوگی تو ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن انہی دنوں میں ایک لڑائی ہوئی، بنو بکر بنو خزاعہ، وہ 2 قبیلے جن میں ایک مسلمانوں کا ساتھی بنا تھا، ایک کافروں کا، لڑائی ہوئی اور کافر لوگوں نے خفیہ مل کر اپنے ساتھیوں کا ساتھ دیا اور ان قبیلے والوں کو بہت مارا، اور اتنا مارا کہ وہ حرم کے اندر پناہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے حرم میں گھس کر ان کو مارا، اور ان کا ایک آدمی مدینہ منورہ پہنچا۔ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ وہ مسجد نبوی کے گیٹ پر کھڑا ہوا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو گیا، ہمارا خون گلیوں میں بہایا گیا، اور جب ہم حرم میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے تو ہمیں حرم میں بھی پناہ نہیں دی گئی، ہم آپ سے مدد کے لیے آئے۔ آپ نے جب اس واقعے کو سنا تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا ہم قریب تمہاری مدد کی جائے گی۔ پھر آپ نے ایک آدمی کو روانہ فرمایا۔ مکہ کے لوگوں کو آپ نے 3 باتیں کی، یا تو تم نے جن آدمیوں کو مارا ہے ان کا خون بہا ادا کرو، یا جس قبیلے نے مارا ہے تم ان سے براءت کا اعلان کر دو، یا یوں کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ آج سے ختم۔ جب یہ پیغام لے کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا نہ تو ہم خون بہا ادا کریں گے، نہ ہم اس قبیلے کا ساتھ چھوڑیں گے، ہاں ہم معاہدہ فسخ کر دیں گے۔ وہ قاصد یہ جواب لے کر واپس ہو گیا۔ یہ لوگ پشیمان ہو گئے، بعد میں فوراً ابو سفیان کو روانہ کیا، مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی کے گھر میں آیا، اور جب بستر پر بیٹھنا چاہا تو بیٹی نے بستر لپیٹ دیا۔
ابو سفیان نے کہا کیا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں یا یہ بستر میرے قابل نہیں؟ کہا آپ اس بستر کے قابل نہیں۔ کیوں؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر۔ باپ حیران پریشان، کہا کچھ بھی ہو جائے، کہا تم اس شر کے اندر مبتلا ہو گئی، کہا میں شر میں مبتلا نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے کفر کے اندھیروں سے نکالا اور اسلام کی روشنی میں داخل کیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا میں اس معاہدے کی تجدید کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس معاہدے کو پھر تازہ سے نیا کر دیا جائے اور ہم اس پر برقرار رہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ابوبکر کے پاس گیا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کے پاس گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کے پاس آیا، حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی، حضرت حسن حسین بھی چھوٹے ہیں۔ کہا علی میرے تمہارے درمیان قرابت اور رشتہ داری ہے، اب تم اس میں میرا ساتھ دے دو، میں کام کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ کو کہا آپ کچھ کرو، آپ اس اپنے بچے کو کہہ دو کہ یہ یوں اعلان کر دے کہ ہم نے پناہ امان دے دی ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اس بچے کا کیا اعتبار، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرات دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کامل اطاعت، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی زبان بھی نہیں ہلا رہا۔ آخر حضرت علی نے کہا اور کوئی حل نہیں ہے، اب ایک حل ہے، تم جا کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، مسجد نبوی، اور یوں اعلان کر دو کہ میں اس معاہدے کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ کہہ کر چلے جاؤ۔ ابو سفیان آیا، مسجد کے دروازے پر اعلان کیا، اور یوں اعلان کیا اور آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ مکہ پہنچا، کہا کیا ہوا؟ کہا اور تو کسی نے بات سنی نہیں، لیکن میں اعلان کر کے واپس آ گیا ہوں۔ کہا تو حضرت علی نے تمہارے ساتھ مذاق کیا ہے، اس بات کا کیا اعتبار ہے؟ انہوں نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خفیہ طور پر فرما دیے کہ تیاری کرو، آس پاس کے قبائل کو بھی پیغام بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کو فرمایا سامان تیار کرو۔ حضرت ابوبکر آئے اپنی بیٹی کے گھر، سامان تیار کر رہی تھی آپ علیہ السلام کا۔ کہا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا آپ علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کچھ معلوم نہیں۔ اتنا خفیہ آپ نے معاملہ رکھا کہ گھر میں بھی نہیں بتا۔ اس کے بعد 10,000 آدمیوں کا یہ لشکر مکہ مکرمہ سے چل پڑا ہے، اور یہ چل پڑا ہے 10 رمضان کو۔ تورات کے اندر یہ بات لکھی، آج بھی استثناء کے اندر نبی آخر الزمان 10,000 کا لشکر لے کر آ جائے گا اور مکہ کو فتح کرے گا۔ 10,000 کا لشکر اس کے پاس ہوگا۔ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکلے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے، لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک مقام آتا ہے جحفہ، اس کا نام، یہ جحفہ ہے۔ جحفہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اپنے اہل کے ساتھ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان تو پہلے سے ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم پر اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہاں پر یہ ہوئے اور اپنے اہل کو مدینہ بھیج دیا اور خود آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اب یہ لشکر آگے چل رہا ہے، آگے ہوتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے قدید، ایک قدید ہے قاف کے ساتھ، ایک قدید ہے کاف کے ساتھ۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے، رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے حکم کیا کہ سب روزہ توڑ دو۔ مسافر لوگوں کو اجازت ہے، اگر ان کے لیے روزہ تکلیف کا سبب بنتا ہے ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مطلق سفر، اتنا سفر کہ آپ جس جگہ سے جا رہے ہیں وہاں پہنچ رہے ہیں، تقریباً 48 میل بنتے ہوں، تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو جاتی۔ اب اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ اس سفر میں تکلیف ہو بھی یا نہ ہو، تکلیف ہو یا نہ ہو، بہرحال چھوڑنے کی اجازت ہے۔
ہاں یہ بہتر بات ہے کہ روزہ رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پورا ماحول ہے روزہ رکھنے کا. بعد میں سب کھائیں گے اور آپ اکیلے روزہ رکھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اس لیے اگر تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا چاہیے. بہرحال قدیت کے مقام پر آپ علیہ السلام نے روزہ افطار کر دیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام روانہ ہوئے اور بطن مر یا مر الزہران، یہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب میں ایک جگہ ہے، یہاں آپ ٹھہر گئے. رات کا وقت تھا اور بالکل مکہ کے قریب میں آپ نے 10,000 کے لشکر کو اس صحرا کے اندر پھیلا دیا اور آپ نے حکم کیا کہ ہر آدمی اپنی آگ الگ الگ جلائے. یعنی کھانا جب پکائیں گے تو گروپ کی شکل میں آگ نہیں لگائیں گے بلکہ ہر آدمی اپنی آگ لگائے گا. تو 10,000 شعلے اس مر الزہران کی وادی کے اندر بلند ہو گئے. مکہ مکرمہ والے دیکھ رہے تھے وہاں پورے شعلے پھیل گئے. تو مکہ مکرمہ سے ابھی اجلاس ہوتا ہے. مکہ مکرمہ میں مشورہ شروع ہوتا ہے کہ کیا کریں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج ان کے مشورے کا نہایت ہوشیار آدمی عمرو بن العاص اس مشورے میں شریک نہیں ہے. وہ آپ علیہ السلام کی صف میں شامل ہو چکا ہے. آج ان کا عظیم کمانڈر خالد بن ولید ان کے مشورے میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صف میں شامل ہو چکا ہے. بہرحال ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ دو آدمی وہ نکلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے. مر الزہران کے قریب پہنچے تو ابو سفیان نے بدیل کو کہا یہ آگ کس کی ہے؟ اس نے کہا یہ خزاعہ قبیلے کی ہے. کہا خزاعہ کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. اب یہ باتیں کر رہے تھے اسی لشکر کے قریب کہ آپ علیہ السلام کے پہرے داروں نے ان کو گرفتار کر لیا. ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام یہ 3 افراد کو گرفتار کر لیا. وہاں سے آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس نے آپ علیہ السلام کا خچر لیا اور کہا میں جا کے مکے والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ کچھ کرے نہیں ورنہ بہت خون خرابہ ہو جائے گا. ابھی وہ جا رہے تھے کہ انہوں نے پہرہ دار اور ان لوگوں کی باتیں سنی، فوراً پہچان لے کہ ابو سفیان ہے. ابو سفیان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا چلو جلدی سے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رات کا وقت تھا، ابو سفیان کو لے کر آئے. حضرت عمر نے جب دیکھا ابو سفیان ہے کہا بغیر کسی معاہدے کے یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا اسلام کو اتنا بڑا دشمن، آج ہم مار دیں گے اس کو. وہ دوڑتا ہوا پیچھے آ رہا. آپ علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ آدمی مل گیا ہے. حضرت عباس نے کہا میں نے اس کو امان دیا. بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح کو اس کو میرے پاس لانا. رات کا وقت تھا، رات کے وقت گئے. صبح کے وقت یہ 2 افراد بدیل بن ورقہ حکیم بن حزام یہ تو مسلمان ہو گئے موقع پہ اور مکہ واپس ہو گئے. ابو سفیان لشکر میں رات کو ٹھہرا ہوا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے آپ علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عدی کو یہاں پر سولی دی گئی تھی. ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے نام پر سلام کہا تھا یہاں پر لٹک کر. اور ابو سفیان نے اس کو کہا تھا کہ اگر تمہیں پسند ہو تو تمہاری جگہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اور اس نے کہا تھا اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھے اور میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں. ابو سفیان کے ذہن میں وہ نقشہ گھوم رہا ہے کہ آج سے کتنے سال پہلے ہم نے آپ کے ایک صحابی کو یہاں پر سولی دی تھی، آج میرا شاید وہی حشر ہو جائے گا. صبح کا وقت ہوتا ہے اور سارے مسلمان اٹھ رہے ہیں، سارے مسلمان اٹھ رہے ہیں جیسے اب کوئی کام ہونے والا ہے. سب تیاری کر کے اٹھ رہے ہیں وقت پر. ابو سفیان اور گھبرا گیا. حضرت عباس سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور کس بات کی تیاری ہو رہی ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں مسلمان فجر کی نماز پڑھیں گے. ابو سفیان آیا، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان تیری سمجھ میں اب تک نہیں آیا کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، تمہارے بت غلط ہیں.
اس نے کہا میری سمجھ میں آ گیا، مجھے آپ کے حلم اور آپ کی شرافت کی قسم، میں سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے بتوں نے ہماری کچھ مدد نہیں کی۔ کہا ابو سفیان تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے آپ کے حلم شرافت کی قسم، لیکن مجھے اب تک اطمینان نہیں۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان مان لے ورنہ تیرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ تو لیا لیکن پورا مطمئن ابھی بھی نہیں تھا۔ فجر کی نماز پڑھی ہوئی آپ علیہ السلام نے اب حضرت عباس کو کہا ابو سفیان کو اپنے ساتھ صف میں کھڑا کرو۔ 10,000 کا لشکر تھا، مر الزہران کا صحرا تھا، آپ علیہ السلام امام تھے اور پورا 10,000 کا لشکر آپ کی قیادت اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہتے پوری قوم اللہ اکبر کہتی، جب آپ رکوع میں جاتے پورے 10,000 کا لشکر رکوع میں چلا جاتا، جب آپ کھڑے ہو جاتے پورے 10,000 کا لشکر کھڑا ہو جاتا۔ ایک عمل، ایک حرکت، ایک بات۔ ابو سفیان جب نماز سے فارغ ہوا اس کا دل بدل چکا تھا اور اس نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا اور مسلمان ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مر الزہران سے روانہ ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ابو سفیان کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کرو تاکہ اسلامی لشکر کو دیکھے۔ اب آپ علیہ السلام گزر رہے ہیں اور آپ نے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، 4 حصے اور ہیں اور ایک حصے میں خود آپ علیہ السلام ہیں، اور یہ سب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ منصوبہ بندی عجیب کرتے ہیں کہ مکہ کی طرف سارے جانے والے راستوں سے آپ نے ہر ایک حصے کو بھیج دیا تاکہ کوئی اور کچھ نہ ہو سکے۔ اب مکے میں داخلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے جموم میں مسجد فتح، مر الزہران کے پاس جموم ہے، یہ مسجد فتح ہے۔ یہاں پر مر الزہران میں ٹھہرے تھے، یہاں نماز ہوئی تھی اور ابو سفیان اسی جگہ میں مسلمان ہوا تھا۔ بیر ذی طویٰ ایک جگہ ہے مر الزہران، یہاں سے آپ علیہ السلام نے لشکر کے حصے کر دیے اور اب داخل ہوتے ہیں۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ، یہ مکہ مکرمہ، مر الزہران یہ بیر ذی طویٰ۔ اب آپ علیہ السلام اپنے لشکروں کو اندر بھیجتے ہیں مختلف راستوں سے۔ دیکھیں خالد بن ولید کے لشکر کو آپ نے مکہ کے نچلے جانب مسفلہ سے بھیجا۔ خالد بن ولید یہاں سے آگے داخل ہو گئے مکہ میں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خالد بن ولید داخل ہوئے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں مسجد خالد بن ولید ہے اسی جگہ پر۔ زبیر ابن عوام یہ مہاجرین کی قیادت کر رہے تھے، اور یہ مکہ کے بالائی حصے سے معلّہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ مسفلہ ہے، یہ معلّہ ہے، معلّہ کی جانب سے زبیر ابن عوام داخل ہو گئے۔ قیس ابن سعد ابن عبادہ انصار کی قیادت کر رہے تھے اور یہ مغربی جانب سے داخل ہو۔ ابو عبیدہ ابن الجراح شمال مغرب کی جانب سے داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام خود اسی جانب سے داخل ہو گئے، قدا کی جانب سے۔ حجون ایک مقام ہے، یہاں پر جھنڈا گاڑ دیا گیا اور یہاں پر آ گئے۔ یہ مسجد رایا ہے آج بھی حجون کے مقام پر جہاں اس لشکر کا جھنڈا لگایا گیا، مسجد رایا۔ رایا کے معنی ہے جھنڈا۔ اب آپ علیہ السلام مسجد حرام مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا، آپ نے اعلان کر دیا ہے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکے والوں نے آپ کو ستا کر کے مکے سے نکالا اور آپ کے ساتھیوں کو مارا، لیکن آپ علیہ السلام مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ اور آپ علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، آپ نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے اور سر آپ نے نیچے کیا ہوا عاجزی کے ساتھ آپ داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں سے داخل ہو گئے، یہ مسجد حرام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مسجد حرام کے 4 بڑے گیٹ ہیں،
اس میں صفا کی جانب کے اندر یہ باب الفتح ہے، اور یہ باب الفتح، اور یہ وہ مقام ہے صفا کی جانب جہاں نبی کریم علیہ السلام کو 3 سال کے لیے محصول کیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام مسجد فتح سے، یہ باب الفتح سے داخل ہو گئے عاجزی کے ساتھ۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ کہاں قیام کریں گے؟ آپ نے فرمایا اسی جگہ کے اندر جہاں کو ہم 3 سال کے لیے ہم کو محصول کیا گیا تھا، ہم وہیں پر داخل ہوں۔ آپ علیہ السلام آئے اور مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ہے باب الفتح۔ یہاں سے آپ علیہ السلام اندر داخل ہو۔ اب آپ علیہ السلام اندر داخل ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، سارے لوگ چپ خاموش ہیں۔ آپ علیہ السلام طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہیں۔ آپ اشارہ کرتے ہیں اپنے تیر سے اور فرماتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور وہ نیچے گرتے ہیں، یہ صاف ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پھر اسی خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جاہلیت کے نشانات مٹا دیے اور تم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کوئی فخر کی باتیں نہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم بتاؤ کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ وہی سارے لوگ کھڑے ہیں۔ فرمایا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا آپ کریم آدمی ہیں، کریم آدمی کے بیٹے ہیں، کریم آدمی کے پوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم سب آج آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ اسی یہاں پر پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم کیا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو۔ حضرت بلال چھت پر چڑھ کر اذان دے رہے تھے۔ حضرات حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ایک وہ دن تھا بلال کو ان گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا، اور بلال نیچے ہوتا تھا، پتھر اس کے اوپر ہوتا تھا اور وہ نیچے زمین پر لیٹ کر اللہ اللہ کی بات کرتے تھے، اور آج بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے استقامت کا بدلہ دیتے ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے یہ سارا کام کر لیا، خانہ کعبہ یہاں بتوں سے پاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر بیٹھ گئے اور نئے مسلمان ہونے والوں سے بیعت لے رہے تھے۔ یہ بھی عجیب تماشا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ آپ علیہ السلام یہاں اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ آپ کے مخالف ہو رہے تھے، اور آج وہی صفا ہے، آپ اس پہاڑی پر بیٹھے ہیں، آپ نے خطبہ بھی دیا اور سارے لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب آپ علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس وقت مکہ کے اندر ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر 100 سال کے بالکل قریب تھی، وہ اپنے ایک بچے کے ساتھ انگلی پکڑ کر اوپر پہاڑی سے دیکھ رہا تھا۔ کہتے یہ کوئی لشکر سامنے آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ وہ مکہ میں داخل بھی ہو گیا۔ کہا میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا اور وہ مکہ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، برباد ہو گیا تھا، اور یہ داخل ہو گیا ہے، مجھے لے جاؤ ان کے پاس، یہ کون ہے دیکھتا ہوں۔ وہ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر ان کو لیا ہے آپ کے پاس، بالکل بوڑھے ہیں، تقریباً 96 سال ان کی عمر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کو تم نے ان کو تکلیف دی، ہم ان کے پاس چلے جاتے۔ کہنے اللہ کے رسول مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرے والد کو اسلام نصیب ہو گیا۔ پورا مکہ تقریباً مسلمان ہو گیا اور اس صفا کی پہاڑی پر سب نے بیعت کر لیا آپ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حکم کیا مکہ کے اندر گھروں کے اندر جو بت پڑے ہوئے ہیں وہ سارے بت نکال دیے جائیں۔ اس طرح پورا مکہ مکرمہ بتوں سے خالی ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے آس پاس کے اندر صحابہ کو بھیجا ہے جہاں بڑے بڑے بت تھے۔ دیکھیں یہاں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے اعلان ہوا سزا کا۔ وحشی بن حرب، اکرمہ بن ابی جہل، ہند بن عتبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔
گستاخان رسول تھے، ان کی موت کا قتل کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ سارے توبت تائب ہو کر آگے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہاں مناسبت سے بات آتی ہے، ہارون الرشید جو عباسی دور کا خلیفہ ہے، اس نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا تھا گستاخان رسول کے بارے میں۔ حضرت امام مالک نے عجیب جملہ کہا، فرمایا ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائے۔ حضرات آج بھی یہ بات چل رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی آج فیشن بن گیا ہے، اور لوگ ہر آدمی اٹھ کر کے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں، اور جب مسلمان لوگ اس پر کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو تنظرفی ہے اور یہ ہے اور یہ فلانی بات ہے۔ بات یہ ہے آپ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے اس کے قتل کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے اس کے قتل کو ہم بالکل جائز سمجھتے ہیں، اور ہم کو اس کے اندر کوئی ملامت اور کوئی معذرت نہیں۔ حکومت کے قانون کی کوئی بغاوت کرے تو کوئی بات نہیں، آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیوں ہے؟ اگر کسی کو دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے دلیل کے ساتھ بات کرے، اسلام کے کسی حکم پر اس کو اعتراض ہے وہ بات کرے، لیکن کمینے پن پر اگر کوئی اتر آئے اور ایسے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، ایسے کمینہ لوگوں کی پھر سزاؤں کی قتل ہے۔ ایسے لوگوں میں مسلمانوں کو کوئی بھی ملامت نہیں ہے۔ اگر میڈیا پر آ کر کے بعض لوگ معذرت کا لہجہ اختیار کرتے ہیں وہ معذرت کریں، ہم کو کوئی معذرت نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے قتل کو ہم بالکل قانونی طور پر جائز سمجھتے، اور یہ ہر مسلمان کی بات ہے۔ بہرحال یہ اعلان ہوا تھا اور اس کے بعد یہ سب آ کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ بہرحال مکہ مکرمہ سے بتوں کی صفائی کا حکم اور سارا صاف کر دیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے آس پاس بھی بڑے بڑے بت تھے، وادی نخلہ کے اندر عزا کا بت تھا، حضرت خالد بن ولید گئے اور اس کو توڑ دیا۔ عمرو بن العاص گئے اور یہ یمبو کے پاس سوا نام کا ایک بت تھا، اس کو توڑ دیا گیا۔ سعد بن زید منات کے خلاف گئے مشلل کی جگہ میں اور اس کو توڑ دیا گیا۔ یہ فتح مکہ پورا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام ابھی مکہ میں تھے کہ آپ کو اطلاع ہو گئی کہ عرب کا ایک بہت بڑا جنگجو قبیلہ ہے جس کا نام حوازن ہے، جو طائف کے اندر رہتا ہے۔ وہ لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام مکے سے نکل رہے ہیں۔ مکے میں آپ نے گورنر بنایا عتاب بن اسید کو، اور مکہ سے آپ نکل گئے۔ شوال سن 8 ہجری، پھر ایک اور سریہ ہے اوتاش شوال سن 8، پھر غزوہ طائف شوال سن 8، پھر عمرہ جعرانہ ذی قعدہ سن 8 ہجری۔ دیکھیں حضرات، دیکھ رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ، یہ طائف ہے۔ طائف سے لوگ تیاری کر کے حنین کی وادی میں آئے۔ یہ کافروں کا لشکر یہاں پہنچا، آپ علیہ السلام کو اطلاع ہو گئی تو آپ اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر کے یہاں روانہ ہوئے وادی حنین کی طرف۔ کافر لوگ یہاں چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی مسلمان گئے اور ان کو اطلاع نہیں تھی، اچانک حملہ ہو گیا۔ مسلمان لوگ ادھر ادھر ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے۔ ایسے موقع پر پھر آپ علیہ السلام پوری بہادری کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے اور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد میں۔ اور پھر حضرت عباس آپ علیہ السلام کے چچا، ان کی آواز بہت اونچی تھی، انہوں نے آواز لگائی اے اصحاب بدر، ایک درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں سب پہنچ جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام کے قریب آ گئے، مسلمان پھر جمع ہو گئے، اور پھر جو حملہ ہوا ہے تو کافر لوگ بھاگ گئے۔ کافر لوگ بھاگے، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گئے ہیں اوتاس کی طرف، یہ طائف کی طرف چلے گئے، اور دوسرا چلا گیا ہے اوتاس کی جانب، یہ دیکھ رہے ہیں اوتاس، اور یہ ادھر وادی نخلہ کی طرف آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس اوتاس والوں کے پیچھے ایک جماعت کو روانہ کیا، ابو عامر کو ان کا امیر بنا، اور خود آپ علیہ السلام طائف کی طرف چلے گئے۔
انہوں نے جا کر اس لشکر کو بھگا دیا اور ان کے جو سردار تھا اس کو مار دیا، اور آپ علیہ السلام گئے اور طائف کا محاصرہ کر لیا۔ طائف والے اندر تھے، اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن بہرحال نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو ایک ماہر آدمی نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی رسول طائف والوں کی مثال لومڑی کی ہے، اب یہ اپنے جگہ کے اندر چلا گیا، اب کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ تو آپ علیہ السلام پھر وہاں سے واپس ہو گئے۔ ان سے بہت سا غنیمت کا مال آیا اور آپ علیہ السلام یہاں سے جعرانہ کے پاس آ گئے۔ جعرانہ ایک مقام ہے جو عرفات کے پاس ہے۔ آپ میں سے جو حضرات گئے ان کو معلوم ہے، مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو قریب ترین جگہ تنعیم ہے، اور پھر اس کے بعد قریب ترین جعرانہ ہے جو عرفات کی جانب ہے۔ تو جعرانہ میں آپ علیہ السلام آ گئے اور آپ انتظار کر رہے تھے، ان کے کچھ لوگ بھی قید ہو کر یہاں آ گئے تھے۔ آپ نے انتظار کیا کہ حوازن کے لوگ آ جائیں گے لیکن نہیں آئے۔ آپ نے غنیمت کا مال سارا تقسیم کر دیا اور ان کے قیدی بھی تقسیم کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد حوازن کے لوگ آئے اور انہوں نے تابعدار ہو گئے، مسلمان بھی ہو گئے، اور انہوں نے کہا ہمارے قیدیوں کو واپس کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جو میرے ہاتھ میں، میرے خاندان کے ہاتھ میں، وہ تو میں واپس کر دوں گا، لیکن جو مسلمانوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تم کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ ہمارے لوگ واپس کر دیے جائیں، میں سفارش کر دوں گا، پھر دیکھیں گے۔ نماز ہوئی، وہ کھڑا ہوا اور آپ نے بھی سفارش کر دی اور تمام مسلمانوں نے قیدی ان کو واپس کر دی۔ یہاں قیدیوں میں ایک لڑکی بھی آئی تھی جس کا نام شیما تھا، اور جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا اس نے کہا میں تمہارے پیغمبر کی رضائی بہن ہوں، تمہارے پیغمبر کی رضائی بہن ہوں۔ یہ حلیمہ کی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام نے طائف کے اندر بچپن میں 4 سال گزارے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ان کی بہن ہوں، تم ان سے بات کرو۔ شیما کو لایا گیا، آپ نے فرمایا کیا نشانی کہ تم میری بہن ہو، اتنا عرصہ گزر چکا ہے 4 سال پہلے، اور اب جو ہے تقریباً آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 61 سال 60 سال ہے یا اس کے آس پاس، اور 4 سال اتنا لمبا عرصہ ہے تو وہ تو تبدیل ہو جاتا ہے۔ شیما نے کہا ایک دفعہ بچپن میں آپ نے میرے یہاں پر دان سے کاٹا تھا، وہ نشان آج بھی موجود۔ آپ نے جب سنا اور شیما اور پورے ماضی کے ایک تصور سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے ان کے لیے چادر بچھا، فرمایا شیما یہاں پر بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا شیما تم پسند کرو تو میرے ساتھ چلے جاؤ ورنہ اپنی قوم کے پاس کیا مرضی ہے۔ شیما نے کہا میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گی۔ آپ نے ان کو بہت سے ہدیے خادم دے دیے، اونٹ، اور ان کو رخصت کر دیا۔ جعرانہ کے مقام پر یہ سارا کام تقسیم ہو گیا اور آپ نے غنیمت کا مال اکثر نئے مسلمان ہونے والوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ جعرانہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے تشریف لائے۔ جعرانہ سے آپ نے عمرہ کیا ہے، مکہ مکرمہ میں آپ نے عمرہ کیا ہے، اور اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنایا، معاذ ابن جبل کو مکہ مکرمہ کا معلم بنایا، اور آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہو گئے۔ یہ واقعات ہوئے فتح مکہ اور غزوہ حنین، اور پورے جزیرے کے اندر اسلام غالب آ گیا اور لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اگلی مجلس کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے انشاءاللہ۔ یہ ہے مسجد جعرانہ، آج اس مقام پر یہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔